ویلکم بیک ناظرین ہم نے جو شرکا سے گفتگو سنی ہے اس سے ایک بات یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ حکومت ٹھیک ہے اچھے نکات پیش کر رہی ہے، معیشت کو ٹیک آف کرنے کے لیے منصوبے بھی اچھے ہیں، کوششیں بھی جاری ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تاحال وہ والے ریزلٹس نہیں مل رہے جس سے کہ ملک کی اکانومی کو ایک خاطر خواہ استحکام مل سکے اور پائیدار پالیسیاں اور ان کا تسلسل آ سکے۔ اس کے لیے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ڈیفیسٹ ضرور ہے، اور ہم یہی بات اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ارباب اختیار و اقتدار تک بھی، کہ جو کوئی کمی کہیں پر ہے اس کو دور کیا جائے۔ یہ موقع اب حکومت کے پاس موجود ہے۔ تو ہم واپس آئیں گے اسٹوڈیو میں اپنے جو مہمان ہیں ان کے ساتھ۔ چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کسٹمز کا ایک شعبہ ہے اس کی پرفارمنس کیسی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارا درآمداتی اور برآمداتی فرق جو ہے اس میں بہت بڑا بھی ایک گیپ چل رہا ہے۔ تو کہا یہی جاتا ہے کہ یہ جناب یہ باہر سامان لے کے جانا اور باہر سے سامان لے کے آنا دونوں ہی بے حد مشکل ہیں۔ جو ہمارا یہاں کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ایکسپورٹرز کو کئی مثلاً ان کا جو میٹ کا شعبہ ہے وہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس کو بھی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے، اور سپورٹس گڈز ہے، سرجیکل ہے، بہت سارے شعبے ہیں جو مل کر کسٹمز پر کام کرتے ہیں، لیکن کوئی انٹرنیشنلی طریقے سے خاطر خواہ کوئی رزلٹ نہیں ملتے۔ آپ چونکہ یہ کسٹمز کو بہت قریب سے جانتے ہیں، بتائیے ذرا روشنی ڈالیں کہ رکاوٹ ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ابھی کوسچن کیے اس کا میں آنسر بعد میں دیتا ہوں۔ پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کروں آپ کو کہ حکومت اور تاجروں کے درمیان میں پرابلم کیا ہے۔ جی، حکومت کے لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کے بیوروکریٹ سے بات کر کے دفتروں میں بیٹھ کے پالیسیز بنا رہے ہیں۔ جب آپ آفس میں بیٹھ کے پالیسیز بنائیں گے اور باہر نہیں نکلیں گے اور جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو ساتھ نہیں لیں گے، دیکھیں معاشرت کے ڈاکٹر تو ہم ہیں، جی، وہ جو آفس میں بیٹھا ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ معاشرت ہم نے چلانی ہے، کاروبار ہم کرتے ہیں، نفع نقصان کا ہمیں پتہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، چند لوگ جو فوٹو سیشن ہے، جو ان کی ہاں میں ہاں بنانے والے ہیں، ان کو آپ بلا کے اجلاس کر کے اوکے کی آواز لیتے ہیں اور پالیسی اناؤنس کر دیتے ہیں۔ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو بھی کاروبار کا اتنا پتہ نہیں ہے۔ بیوروکریٹس جو پالیسی بنا کے دیتے ہیں وہ ایز اٹ از پالیسی آگے چلی جاتی ہے۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدارا جو سٹیک ہولڈر ہیں، جو چیمبرز اچھے کام کر رہے ہیں، جو فیڈریشن اچھا کام کر رہی ہے، ان کو ساتھ لے کے چلیں، ان سے پالیسیز بنوائیں اور کریں آپ اپنی مرضی، اس میں امینڈمنٹ کریں جو بھی کریں، لیکن ایک بیس ان سے بنوا کے چلیں تاکہ جس نے اس پالیسی کو استعمال کرنا ہے اس کو پتہ ہو میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اب ڈاکٹر صاحب آگئی بات کسٹم کی۔ جی، تو ڈاکٹر صاحب کسٹم میں جیسے کہ آئی ایم ایف نے بھی کہا، خواجہ آصف صاحب کا بھی بیان تھا اور بھی معاملات، کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے پاکستان میں۔ میرے سمیت ہر بندہ ہی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ سمگلنگ نہ ہو۔ جی، یہ بہت اچھا اقدام ہے، ہم حکومت کے ساتھ ہیں، عسکری قیادت کے ساتھ ہیں، لیکن میری ان سے ریکویسٹ ہے خدارا سمگلنگ بارڈروں پہ روکیں۔ ٹھیک ہے، دکان پہ جو مال آ جاتا ہے کسی کے پاس اس کو سمگلنگ نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک، وہ بیچارہ کیسے آتا ہے، کیوں آتا ہے، کون لے کے آتا ہے، جو لے کے آ رہا ہے اس کو پکڑے، جو دکان پہ پڑا ہے۔ بارڈر پہ کیا کمی دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیسے روکا جائے؟ کیوں نہیں روک پا رہی؟ ہر چیز سمگلنگ ہو رہی ہے جی۔ سمگلنگ کسی کے ساتھ محکموں کے ساتھ ملنے کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جو روڈ پہ محکمے کھڑے ہیں جب تک ان سے نہیں ملا جائے گا تو سمگلنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ اگر سمگلنگ روکنے میں واقعی سیریس ہے تو بارڈروں پہ روکیں۔ ٹھیک ہے، آپ بندرآباد آئیں، آپ کوئٹہ کا بارڈر روکیں، آپ باقی چیزیں روکیں، لیکن جو چیز امپورٹ ہو رہی ہے وہ سمگلنگ نہیں ہے۔ اس کو بھی آپ سمگلنگ تصور کر لیتے ہیں۔ جس مال کو آپ ایک دفعہ کسی دکان سے آپ اٹھا لیتے ہیں اس کو کلیئر کرنے میں 100% بھی جینون ہونا تو کلیئر کرنے میں 4 مہینے لگ جاتے ہیں۔ اس 4 مہینے میں اس دکاندار کا دیوالیہ ہو جاتا ہے۔
وہ बेचारा रुल जाता है, वो इंपोर्टर हो या कोई भी, वो रुल जाता है। खुदा के लिए मार्केटों में छापे छोड़े, पीछे से रोके, जहां से माल आ रहा है ये सब कुछ आपके इल्म में है, आपको पता है कहां से माल आ रहा है, हर चीज आपके इल्म में है। तो खुदा के लिए ताजरों को मत मारे। बाकी रह गई पोर्ट्स की बात, तो डॉक्टर साहब इन्होंने फेसलेस करके पंजाब अप कंट्री की जितनी ड्राई पोर्ट्स हैं उनका बेड़ा गर्क कर दिया। किसी पोर्ट पे, अब लाहौर पोर्ट ले लें, तमाम इंडस्ट्री वापस चली गई है कराची। कोई बंदा अब लाहौर माल मंगाने के लिए तैयार नहीं है। एग्जामिनेशन यहाँ होता है, अप्रेजमेंट कराची हो रही है। अब कराची का आलम यह है कि तमाम पोर्टें चौक हुई हुई हैं। जो कंटेनर फेसलेस किया गया था कि जी किसी इंपोर्टर, किसी क्लीयरिंग एजेंट के साथ किसी अप्रेजर का राब्ता ना हो, राब्ता तो मौजूद है, आज भी मौजूद है। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने पहला बटन दबा के फेसलेस एंट्री की थी उसमें भी पैसे लिए गए थे। तो बात यह है, तो हल किया है सर फिर। देखिए फेसलेस तो आप ही की डिमांड थी कि ये जो है इसको ज्यादा। डॉक्टर साहब मैं फेसलेस के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन फेसलेस जो है वो जहां पे पोर्ट है वहां पे होना चाहिए। लेकिन लाहौर पोर्ट है तो लाहौर होना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि जहां पर वो है वहीं पे अप्रेजमेंट हो, वहीं पे और वहीं से अप्रेजमेंट क्लियर हो। हो, ठीक है, उसको यहाँ पे अंदर कर दें ना, अलहदा कर दें, यहाँ पे एक अलहदा सिस्टम बनाए, एक जगह बनाए जिसमें तो उसको रखें। हुकूमत को क्या फायदा है कि वो लाहौर वाले माल की अप्रेजमेंट कराची में करवा रहे हैं? हुकूमत को क्या फायदा है इसका? हुकूमत को फायदा, इन्होंने किया तो फायदे के लिए था, ब्यूरोक्रेट ने कराया था। लेकिन इस वक्त आलम यह है डॉक्टर साहब कि जो कंटेनर, जो इंपोर्ट का कंटेनर 3 दिन में क्लियर होता था 15 दिन में हो रहा है। 15 दिन में जो कंटेनर क्लियर होगा, डिटेंशन इतनी ज्यादा है कंटेनर की कि पूरी दुनिया में 5 से लेके $10 पर डे की डिटेंशन है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें कोई पूछने वाला ही नहीं है उनको। $120 से लेके $180 तक पर डे चार्ज करते हैं वो। तो जब देखिए ना, जितना भी एक्सपेंस बढ़ेगा वो एंड यूजर को पड़ना है, वो उस बंदे को पड़ना है जिसने जाके चीज दुकान से खरीदनी है। किसी इंपोर्टर ने, किसी कीमती तबके ने, किसी ने जेब से नहीं देना। चलें चोई साहब, ये तो इंपोर्ट की बात हो गई ना, जो दरामद कर रहे हैं माल आप मार्केट्स में बेचने के लिए। आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी भी सूरत हाल भी कुछ तसल्ली बख्श है। डॉक्टर साहब एक्सपोर्ट की सूरत हाल का आलम यह है कि पहली बात तो यह है कि हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। एक्सपोर्ट आपकी बढ़ सकती है, ये 50 बिलियन 100 बिलियन के करीब जा सकती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जा सकती है। लेकिन आप इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें। सबसे पहले बिजली का रेट 8 सेंट पे लेके आए, जो आपने कमिट भी किया था। दूसरी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिंगल डिजिट पे लेके आए बैंक का। तो आप ये देख रहे हैं अगले 2 या 3 साल में ये 50 पे नहीं जाए तो मुझे पकड़ लें, अगले 10 साल में ये 100 रुपये जाएगी। वो जाएगी तब जब आप ताजरों को थोड़ा सा हाथ खुला करेंगे, ताजरों पे एतमाद करेंगे। ये ताजर आपकी रीढ़ की हड्डी है। जो वफाकी हुकूमत है, जो पंजाब की हुकूमत है, ये सारे ताजर हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। इनको तो ये हर चीज समझ होनी चाहिए। लेकिन क्यों हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी कि भाई इंडिया के खिलाफ जंग हुई, हमारे चीफ ऑफ आर्मी ने, फौज ने एक बहुत अच्छा किरदार किया और विद इन फ्यू आवर्स में वो जंग जीत गया। उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हुआ है जी। हम अपनी आर्मी को सलूट करते हैं इस बात में। लेकिन उसके साथ मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी है कि खुदा के लिए अपनी इकॉनमी की तरफ भी तवज्जो दें। आपकी इकॉनमी बैठती जा रही है। अगर ये ताजर बैठ के, आप देखिए ना, सिर्फ $100 बिलियन पाकिस्तानियों का दुबई में इन्वेस्ट है, तो 100 बिलियन पाकिस्तान पे कर्जा है। अगर आप इनको फैसिलिटेट करते तो ये पागल है, ये क्यों जाएंगे अपना मुल्क छोड़ के? उन्होंने तो हमें वहां दफन होने के लिए भी जगह नहीं देनी। जी ठीक है। राजा साहब, वो चोई साहब का कहना है कि वो तो हमें दफन होने के लिए भी जगह नहीं देंगे और सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई में और मिडिल ईस्ट में पार्क हो रही है।
آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ سر دیکھیں میں بالکل اتفاق کرتا ہوں چوہدری صاحب کی بات سے، لیکن دیکھیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے اگر واقعی حکومت سنجیدہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ہمیں ریمیڈنس بھی باہر سے آئے گی اور ریونیو بھی باہر سے ہی آئے گا جب ہم ایکسپورٹ کریں گے 2026 کو ایکسپورٹ ایئر ڈکلیئر کر دیں، اور اس میں جتنا زیادہ میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے انڈسٹری کو وہ ضرور کر دیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو $100 بلین کی بات آپ کر رہے ہیں پوٹینشیل کی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ $200 بلین کی پوٹینشیل ہے اس کے اوپر بالکل بھی کام نہیں کیا جاتا ہمارا، نہ تو امیزون میں، نہ پے پال میں، نہ دیگر جتنی بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو کام ہو رہے ہیں جو آئی ٹی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، ہمارے یہاں پہ بینکنگ سسٹم جو ہے نا وہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ تو بڑی ایک افسوسناک امر ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جیسے چوہدری صاحب نے بات کی کہ اپنے محاذ پہ ہم ایشین ٹائیگر ڈکلیئر ہو گئے، ہم نے جو ہے نا دشمن کو ناکو چنے چپوا دیے، تو اکانومی کے حوالے سے بھی تو ہمیں ایشین ٹائیگر بننا ہے نا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. مگر میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی آپ کے چینل کے توسط سے بات کرنا چاہتا ہوں. مارکیٹوں کی جو صورتحال ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، کوئی کیش فلو نہیں ہے، اور افسوس در افسوس بات یہ ہے کہ وہ ایک بنی ہے پیرا فورس، وہ جناب اپنا جدھر ان کا دل کرتا ہے وہ رخ کرتے ہیں، جا کے جس کو اس کا دل کرتا ہے وہ پکڑ کے گرفتار کر کے وہ دکانوں کو سیل کر کے جرمانے کر کے، ایسی خوف و ہراس والی کیفیت بن گئی ہے. تاجر تو بالکل جو ہے وہ اس کی تو ٹانگیں کامتی ہیں جب صبح اٹھ کے اس کو اپنی دکان کی طرف جانا پڑتا ہے. اس کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ پتہ نہیں وہ باعزت طریقے سے رات کو گھر واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. پہلے تو یہ پریشانی تھی کہ بچوں کے لیے روزی روٹی کو لے کے آئے گا کہ نہیں لائے گا، اب وہ کہتا ہے کہ میں سالم بچ کے آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی. تو یہ جو آپ کرتے جا رہے ہیں تاجر برادری کے ساتھ اس قدر اپنا خوف و راز پھیلایا ہوا ہے، میں براہ راست اس کا ایک تو ذمہ دار جو ہے نا اس وقت جو لاہور چیمبر میں رجیم ہے اس کو ٹھہراؤں گا. وہ سوائے اپنے فوٹو شوٹ کرنے کے، سوائے اپنی جو ہے نا وہ گرومنگ وہ دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو، وہ پورٹریٹ کر رہے ہیں، کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی نہیں. لیکن راجہ صاحب دیکھیں سنیں، نہیں راجہ صاحب یہ نہیں، لیکن راجہ صاحب دیکھیں یہ جو صوبائی وزراء ہیں، بلال یاسین صاحب ہیں، یہ خواجہ عمران نذیر صاحب ہیں، یا خواجہ سلمان رفیق ہیں، یہ سارے تو آپ کے ساتھ ہی تقریبات میں ہوتے ہیں اور بڑے آپ کے گہرے تعلقات ہیں ان سے. کیا یہ آپ ان سے بات بھی نہیں کر پا رہے جو آپ نے اس وقت اتنی خوفناک صورتحال بتائی ہے؟ وہ تب تک بات ہوگی جس وقت آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں گے. جیسا کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آج جو ایک واقعہ لاہور چیمبر میں ہوا ہے کہ یوم سیاہ ہے جی، ہم وہاں پہ موجود تھے چوہدری صاحب کی قیادت میں اور شیخ ابراہیم صاحب کی قیادت میں، سید محمود رضوی صاحب کی قیادت پہ، اور ہمارا موقف کیا تھا؟ موقف یہی تھا کہ آپ کم از کم ہمارے ساتھ مشاورت کریں، فیس اگر بڑھنی ہے تو ہمیں بتائیں کہ یہ اخراجات آپ نے پچھلے ایک سال میں جو کیے ہیں 26-27 کروڑ پہ سے آپ جو ہے وہ 13-14 کروڑ پہ آگے. آپ تو کہتے تھے کہ ہماری بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ ممبرشپ ہوئی ہے اور ریکارڈ ساتھ ممبرشپ ہم نے کر لی تھی. تو وہ سر وہ پیسے کدھر چلے گئے؟ کیا ان کے پھول خرید لیے؟ کوئی بھول ایسی ہو گئی؟ وہ کس کے پاس چلے گئے؟ بات یہ ہے کہ یہ جب وہ رقم کے بارے میں کیا پتا چلا راجہ صاحب؟ یہ رقم کہاں گئی ہے؟ رقم جو ہے نا وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، ہم بالکل پیچھا کریں گے اور چھوڑیں گے نہیں. میں اور آج آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، یہ جو انہوں نے غلطی کی ہے نا یہ فیس بڑھانے والی، یہ اس الیکشن میں آپ دیکھیں اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. اس وقت تمام ممبرز، تمام ووٹر جو ہیں وہ ان کے دل میں ان کے لیے اچھے خیالات نہیں ہیں، ان کے دماغ میں اچھے خیالات نہیں ہیں، وہ ان کو اچھا چلیں یہ اس پہ چودھری صاحب بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. جی چودھری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے لاہور چیمبر کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی 70 لاکھ کے پھول آ گئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ چیمبر کا پھولوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے 70 لاکھ روپے کے صرف پھول لے آئے ہیں لوگوں کے گلے میں ڈالنے کے لیے. بھئی آپ بن گیا پریزیڈنٹ، ٹھیک ہو گیا، بھئی جس نے آنا ہے وہ پھول لے کے آئے گا. آپ 70 لاکھ کے پھول کہاں آپ نے کس کو دے دیے؟ اس طرح خرچے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب. کیا بھول ہو گئی؟ کس کو دے دی؟ یہ اس طرح کے ایکسپینس جب آپ ڈالیں گے تو پھر 28 کروڑ سے 13 پہ آنا ہی آنا ہے آپ نے. بات یہ ہے کہ یہی چیمبر یہ حکومت کو کہتا ہے کہ اپنے ایکسپینس کم کریں.
ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ ابھی امجد جوئی صاحب نے انکشاف کیا کہ یہ 70 لاکھ روپیہ صرف یہ جو ہے نا لاہور چیمبر نے پھولوں کی مد میں خرچ کر دیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو سنا بڑی کفایت شاہی سے کام کرتے تھے، آپ خود بھی اسی ممبر ہیں لاہور چیمبر، تو بتائیے گا. میں ملک کلیم صاحب سے پوچھ رہا ہوں، ملک کلیم صاحب سے. پھول تو ایک بھی پیش کر دے تو کافی ہوتا سر. جی ٹھیک ہے راجہ صاحب، میں ابھی واپس آؤں گا. میں ملک کلیم صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ بتائیے گا آپ کیا کہتے ہیں ملک صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو راجہ صاحب اور چوئی صاحب یہ خود بھی کیونکہ لاہور چیمبر کے سی رہے ہیں اور لاہور چیمبر کے اندر ان کی موجودگی بھی رہی ہے، یہ اسی سسٹم کا حصہ بھی رہے ہیں. میں تو بات کروں گا کہ لاہور چیمبر کی فیس اگر بڑھی ہے تو یہ پہلی دفعہ بڑھی ہے. سٹارٹ میں لاہور چیمبر کی فیس کتنی تھی اور وہ انہی کے دوار میں بڑھتی رہی. اگر اب بڑھ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بالکل ان کا جو سٹانس انہوں نے لیا ہے لینا بھی چاہیے. جمہوری طور پہ ان کو احتجاج بھی کرنا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں. لیکن یہ فیس پہلی دفعہ نہیں بڑھی، نمبر 1. نمبر 2، اگر چیمبر کے اندر کسی نے اختیارات سے تجاوز کی ہے، یہ چیمبر کی ہسٹری بتاتی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جو بھی پریزیڈنٹ بنتا ہے نا وہ اپنا سکہ راج الوقت جمانے کی پوری کوشش کرتا ہے. اگر ان لوگوں نے یہ 70 لاکھ کے پھول یا 40 لاکھ کے پھول جتنے کے بھی ہیں، اس کو ہم قطعاً بھی اپریشیٹ نہیں کرتے، قطعاً بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے کہ یہ بڑا اچھا انہوں نے کیا. غلط کیا ہے. اگر انہوں نے ایکسٹرا اخراجات کیے ہیں تو نہیں کرنے چاہیے تھے. جی اس کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے. اور اگر یہ فگر آؤٹ ہوئی ہے کہ 70 لاکھ کے پھول، تو یہ 70 لاکھ کی فگر بھی تو چیمبر والوں نے ان کو بتائی ہے، ان کے اپنے سورس سے تو ان کو نہیں ملی. اس کا مطلب ہے کہ چیمبر خود یہ اس بات کو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ اگر کوئی خامی ہے تو اس کو وہ خود ڈکلیئر کر رہے ہیں. یہ تو ہو گئی چیمبر کی بات. دوسری بات، اب آپ نے ڈاکٹر صاحب کہا تھا ٹیکس کے حوالے سے. جی تو جو پی ٹی اے کا ٹیکس تھا نا، پی ٹی اے کا ٹیکس یہ تھا کہ جس دور میں یہ آئی تھنک تحریک انصاف کا دور تھا، 2020 کی بات ہے، خان صاحب کی گورنمنٹ تھی جی اور اس میں اسد عمر صاحب اور حماد اظہر صاحب تھے. پی ٹی اے کے اوپر جب ٹیکس پہ ٹیکس ہر سال وہ بڑھا رہے تھے، کیونکہ یہ پچھلی گورنمنٹ سے یہ چلتا آ رہا تھا سلسلہ. اس وقت خیبر سے کراچی تک ہم لوگوں نے احتجاج کیا تھا. پہلے ہم نے سروے کیا، ہم گئے ہر مارکیٹ میں، لوگوں کو موبلائز کیا اور پھر پورے پاکستان میں پہلی دفعہ پورے پاکستان میں ہڑتال ہوئی تھی موبائل ایسوسیشن کی اور جتنے بھی آئی ٹی کے ریلیٹڈ چیزیں تھیں جس پہ یہ ٹیکس لگا رہے تھے. جی اور اس ہڑتال کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کا اربوں روپے بچ گیا. آج آپ لوگ اگر احتجاج کی یا کوئی بات کرتے ہیں، جو بھی چوئی صاحب بات کر رہے تھے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح راجہ صاحب نے بھی بتایا کہ اگر آج تاجر اکٹھے ہوتے ہیں، ہڑتال کی طرف جاتے ہیں، نقصان کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. اگر گورنمنٹ ہوش کے ناخن نہیں لے گی، جس طرح انہوں نے میس کریٹ کر دیا مارکیٹس کے اندر، جس طرح ابھی چوئی صاحب نے بتایا، میں وہ پوائنٹ کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، میری دکان پہ سامان پڑا ہے آئی ٹی کے حوالے سے، وہ آتی ہے جناب ایف بی آر کے لوگ آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں جناب یہ سامان کہاں سے آیا؟ میں سر افغانستان میں نہیں بیٹھا ہوا، میں پاکستان میں بیٹھا ہوں. مجھے یہ بتائیں میری دکان پہ جب سامان پہنچا اس وقت گورنمنٹ کے ادارے کدھر تھے؟ آج وہ آ کے دکاندار کو پکڑیں کہ یہ سامان کہاں سے آیا. وہ یہ کیوں نہیں پکڑے کہ یہ سامان جب پاکستان کی حدود میں انٹر ہوا تو کس طرح ہوا؟ پورٹس پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ ہم لوگ بیٹھے ہیں. پورٹس پہ گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، اداروں کے لوگ بیٹھے ہیں. ایئرپورٹس پہ کون بیٹھا ہے؟ اور یہ اسی طرح جو ہمارے بارڈرز ہیں ان پہ کون بیٹھا ہے؟ ہماری ان سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ میس کریٹ نہ کریں. مارکیٹس کے اندر یہ لوگ اس طرح آئیں گے تو حالات کشیدہ ہوں گے، لڑائی کی طرف معاملات جائیں گے اور پھر آگے اکانومی آپ کی تباہ ہو رہی ہے مزید جائے گی. آپ دکانداروں کو کائنڈلی تنگ نہ کریں. ہاں اپنے پورٹس پہ سختی کریں، وہاں سے آپ نہ سمگلنگ ہونے دیں. اور جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں، جس طرح چوئی صاحب نے بتایا، مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک دکاندار، چھوٹا دکاندار جس کی ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس دکاندار کا 3 مہینے 4 مہینے سامان جو ہے وہ پکڑ کے لے گئے ہیں کسٹم والے، ایف بی آر والے، اور اس کو سامان نہیں دے رہے. اس کا سروائیول کیسے ہوگا؟ وہ کیا کرے گا؟ جرمانہ بھی دے گا، ایف آئی آر بھی لے گا، اور اینڈ پہ اگر اس نے لیگل ہونے کے باوجود بچنا ہے تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو پیسے دے گا، وہ ادارے والوں کو پیسے دے گا، رشوت دے گا، اپنا سامان اٹھا کے لائے گا اور نیکسٹ ٹائم ان سے ڈیل کر کے بیٹھے گا کہ جناب میری دکان پہ نہیں آنا، آپ کو منتھلی پہنچ جائے گا. یہ ایف بی آر کا سسٹم.
اس کے خلاف ہیں ہم کہتے ہیں ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے. کون کہتا ہے ٹیکس نہ دیں؟ مجھے یہ بتائیں آپ اگر پورے پاکستان میں نے اس وقت مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم یہ بات ہوئی تھی, اس میں کچھ ہمارے اداروں کے دوست لوگ بھی شامل تھے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی شامل تھے, ایف بی آر کے لوگ بھی شامل تھے. اس میں ایک چیز ڈیسائیڈ کی گئی, بلکہ ڈیسائیڈ نہیں کی گئی, اس میں یہ بات ڈسکس کی گئی اور اس پہ تقریباً آلموسٹ سب لوگ ایگری کر گئے. وہ کیا تھی؟ وہ تھی فکس ٹیکس. جی فکس ٹیکس تھی بات کی, اور یہ تھا کہ ایک تو آپ فارم جو ہے اس کو اردو میں جو ہے وہ پرنٹ کروائیں گے کیونکہ انگلش میں ہر بندہ پڑھ بائل لنگول ہو جائے گا, انگلش اردو دونوں میں. ایگزیکٹلی. اور اس میں وہ آپ فکس ٹیکس کر دیں, سلیب ٹیکس بنایا گیا کہ سلیب ریٹ بنا دیں آپ کہ جس کا بزنس سالانہ کروڑ روپے کا اس پہ اتنا ٹیکس, 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ, پھر اس کے بعد ہول سیلر, پھر امپورٹر. یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئیں. اس میں آ کے کام خراب کس نے کیا؟ اس میں آ کے آپ کے ایف بی آر نے کام خراب کیا. اس کی وجہ یہ ان کی منتھلی بند ہو رہی تھی, ان کے کھانے پینے. آج آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں لیکن میرے صاحب یہاں رکیے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز اگر فکس ٹیکس اسکیم آ جاتی ہے یا تاجر دوست اسکیم جسے کہہ لیں, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس کو لے کے چل سکیں اپنی مارکیٹس کے لیول یا کم از کم اپنے شہر کے لیول تک آپ اس کو گارنٹی کر سکیں؟ ایگزیکٹلی, کیوں نہیں. اگر ہم لوگ بیٹھ کے اس بات کا گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, بات کرنے کو تیار ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہمارا ہدف ہے لیٹ سے آپ کہتے ہیں 1000 ارب ہمارا ہدف ہے, 1000 ارب ہمارا ہدف ہے. ہم انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, ہر سال مجھے نہیں یاد کہ کوئی بھی سال ایسا گزرا جب انہوں نے اپنا ہدف پورا کیا ہو, ماسوائے زیادتی کے بعد شاید کر لیا, اس سے پہلے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ہدف ہم پورا کروانے کے لیے تیار ہے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, آپ اپنے جو ایف بی آر کے اعلیٰ حکام ہیں ان کو بٹھائیں ہمارے ساتھ, آپ ڈسکس کریں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ہر دکاندار جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ہم انہیں ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے ہیں. ہم اپنی مارکیٹوں میں بیٹھیں, ہم لوگوں کو قائل کریں. لیکن ملک صاحب آپ کو دیکھیں, آپ یہ 1 سال پہلے یہ کراچی اور لاہور کا کمپیریزن ہوا تھا تاجر برادری کا یا بزنس کمیونٹی کا, کہ کراچی اتنے زیادہ صرف 1-2 مارکیٹس اتنے زیادہ ٹیکس دے رہی ہیں اور پورے لاہور کے وہ پوری بزنس کمیونٹی تک ٹیکس نہیں دے رہی. ہم ٹیکس لینے کے لیے ڈاکٹر صاحب تیار ہیں, ہم انکار نہیں کر رہے, ہم طریقہ کار پہ ہمیں اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ آج یہ پوائنٹ یہ ٹھیک ہے جی, گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو طریقہ کار ہے وہ آپ کی مشاورت سے طے کیا جائے. اس کا مطلب بات اتنی پیچیدہ نہیں, سادہ ہے, لیکن صرف ضد بازیاں انا کی بات شاید ہوگی یا ٹیکنیکلٹیز کچھ ہوں گی جو آپ کے دیے ہوئے طریقے سے بھی طے ہو سکتی ہیں. راجہ صاحب ذرا مختصر یہ بتائیے گا, آپ نے آئی ٹی کی بات کی, آپ بتائیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حکومت نے باقاعدہ اس کے لیے جو ہے نا ایک وہ وزارت بھی قائم کر دی ہے اور اس کے لیے اس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. کرپٹو کرنسی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سر دیکھیں, پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت کرپٹو کرنسی کے لیے قدم بالکل تیار نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہماری جو گورنمنٹ کی ابھی تک کی پالیسیز ہیں وہ ہم کسی قسم کا بھی ریونیو یہاں سے باہر اس طریقے سے انلیگل وے سے نہیں بھیج سکتے. اب جب یہاں پہ وزٹ ہوا, ان کی ٹیم آئی, انہوں نے میٹنگز بھی کی, سارا کچھ کیا, لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پیچھے ایتھیریم, بٹ کوئن, ڈوج کوئن, ان سب میں سے جو ہے نا لیکویڈیٹ ہو گئی. بہت زیادہ جو ہے نا اس کو 50% کا اس وقت ڈکلائن آیا. تو یہ مجھے اس میں ابھی اوور آل ویسے بھی جو ہے نا کوئی کرپٹو میں کوئی اسکوپ نظر نہیں آتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے اپنی جو آئی ٹی کی یہاں سے ایکسپورٹ ہو سکتی ہے, اور یہ بہت بڑی ایک فیلڈ ہے, یہ کوئی چھوٹی فیلڈ نہیں ہے, بہت بڑی فیلڈ ہے. یہاں سے بیٹھ کے آپ پوری دنیا کو آپریٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ وہ دوسرے ممالک کرتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز ایسے ہی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو 4G نیٹ ہے نا وہ بھی وہ 3G نہیں پورا ملتا ہے. یہ میرے بڑے بھائی ہیں ملک کلیم سے, یہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے. دنیا 5G سے بھی آگے نکل گئی. ہمارا یہاں پہ جناب آپ تھوڑی دیر کسی چیز کے اوپر بیٹھ کے ورکنگ کرتے ہیں, تھوڑی سی کوئی ہیوی فائل ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے, وہی نہیں آپ کر سکتے, تو آپ مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو آئی ٹی کے اوپر جو ہے نا کام کرنا ہی پڑے گا. ہمارا افسوس کی بات یہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد کرتے ہیں ہم, ہر چیز کے اوپر 5 سال کے بعد آتے ہیں, اپنا ٹائم ویسٹ کر کے آتے ہیں. ہماری ایک عادت ہے شروع سے. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے یہ بھی ریسنٹلی ٹرانسپورٹرز کا جو ایشو بنا ہوا تھا, اس کی ہڑتال جو انہوں نے جو اسٹرائک کی, کیا اس کو 1-8 دن میں بیٹھ کے سولو نہیں کیا جا سکتا تھا؟ یہ ضروری تھا کہ 400 ارب روپے کا جب ملک کی اکانومی کو نقصان ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا وہ بیٹھ کے یہ ساری بات سنی اور اس کے اوپر وہ کروایا؟ یہ جو مشیر ہے نا یہ مروا کے رکھ دیں گے. حکومت چاہتی ہے کہ وہ لے کے چلے, مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ بیوروکریسی کے اندر جو ہے نا کوئی ایسی کالی بیڑے موجود ہیں
جن کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالنے کی ضرورت ہے اور وہ قوم کے سامنے ان کو پیش کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں, خواہ وہ ایف بی آر میں ہیں, چاہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہیں, وہ کسی بھی جگہ پہ ہیں, وہ کالی بھیڑیں موجود ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, تاجر کو بار بار آگے تنگ نہ کریں. صحیح ہے. ملک صاحب یہ بتائیے, ابھی یہ 4G اور 5G کی بات ہو رہی ہے, تو آپ چونکہ اسٹوڈیو موجود ہیں, موقع غنیمت ہے, آپ بتائیں کہ کیا ہمیں کیوں نہیں مل رہی, اس کی سپیڈ نہیں مل رہی؟ جو ہمارے بہت سارے آئی ٹی کے بندے جو آفسز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, اور وہ یہاں پر ایک سستی لیبر ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں آئی ٹی کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے, اس میں تو کوئی رکاوٹ آ رہی, یہ بات اصل ہے کیا؟ اصل بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ایک مچھلی ہے, اس کا نام ہے شارک, وہ سمندر میں ہے اور آئے دن کیبل کو کاٹ دیتی ہے. ایک شارک ہمارے باہر بھی موجود ہے جو ساحل سے باہر بھی ہے. اب یہ دو شارک ہیں نا, ان کا مقابلہ ہے جی. جب تک ان میں سے ایک شارک اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی اور وہ یا اس شارک کے ساتھ مقابلہ نہیں کرے گی, تب تک ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. یہ مسئلہ لیکن اس کا اکانومی پہ اثرات پڑ رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب عرض کر رہا ہوں اکانومی پہ اثر پڑ رہا ہے. میں نے تو پہلے بتایا 2 شارک کی لڑائی ہے, اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, پوری دنیا میں اگر اس وقت کوئی ملک ترقی کر رہا ہے تو اس کی بیس کیا ہے؟ وہ آئی ٹی ہے. جتنا کوئی ملک جتنی کوئی ترقی کر رہا ہے, وہ جتنا آئی ٹی میں آگے ہے اتنی اس کی ترقی زیادہ ہو رہی ہے. اور پاکستان کے اندر آئی ٹی کا یہ عالم ہے کہ پاکستان کے اندر آئی ٹی کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیا جائے. آپ اس کو ٹیکس فری کریں, آپ اس پہ ٹیکس منیمائز کریں, تبھی آپ لوگوں کی ایکسیس میں آئے گا, لوگ اس کو خریدیں گے, اس پہ لوگوں کی ریسرچ ہوگی, لوگ آگے بڑھیں گے. آپ تو اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں, ہمارا روپیہ تو پہلے ہی اللہ کے حکم سے اس کی جو حالت ہو گئی ہے, آپ نے باہر امپورٹ کرنی ہوتی ہے ڈالرز میں, آپ پاکستانی روپی دیتے ہیں اور آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں. پہلے ہی عام جو بندہ ہے وہ تو اپنے کھانے پینے بلوں کے حساب سے نہیں نکل رہا, تو اس نے چیزیں کہاں سے خریدنی ہیں؟ اب اسکولوں میں انہوں نے لازمی کر دیا بچوں کو. بڑی اچھی بات ہے کہ جی آئی ٹی کے حوالے سے آپ ان کو لیپ ٹاپ ضرور دیں, آپ ان کو اور چیزیں اس طرح کی جو اس سے ریلیٹڈ ہیں, آئی پوڈز وغیرہ یہ وہ آپ ان کو دیں. مجھے یہ بتائیں, آئی پیڈز وغیرہ ان کو دے رہے ہیں بچوں کو, لیکن ایک بندہ جس کی ایکسیس میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کہاں سے لے گا؟ اگر یہی ٹیکس ریڈیوس کریں, اس پہ ٹیکس کم کریں. آپ کو میں نے بتایا 100% ٹیکس ابھی ریسنٹلی ڈالا انہوں نے. اگر اس پہ ٹیکس کم ہو جائے, جو ایک لیپ ٹاپ بچے کے لیے یا آئی پیڈ جو آپ جا کے مارکیٹ سے خریدتے ہیں, اسی پہ آپ نے آگے بڑھنا ہے نا, اسی پہ کام کرنا ہے. یا ایک موبائل فون ہے, یہی آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزیں, اس کے ساتھ ایکسیسریز ہیں, ان پہ اب وہ عام چیز جو ہم باہر سے بائی کرتے ہیں نا لیٹ سے, وہ بائی کر کے ہم لے کے آئے ہیں کہ جناب یہ 10,000 کی چیز. چلے ٹھیک ہے جی. اور اس پہ ٹیکس کتنا ہے ڈاکٹر صاحب, کتنا ٹیکس ہے اس پہ؟ کتنے % ٹیکس ہے بتائیے؟ اب انہوں نے 100% اور اضافہ کر دیا. جی بہت ہی ناگفتہ صورتحال ہے, ٹیکسز میں اضافہ کرتے چلے جائیں. اگر یہ ترقی چاہتے ہیں تو ان کو آئی ٹی پہ ٹیکس. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. چوہدری صاحب, میں آخری آپ سے یہ کمنٹ یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ بتائیے گا کہ ایف پی سی سی آئی کیا آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اس وقت؟ جی ایف پی سی سی آئی نہ صرف تاجروں کو سپورٹ کر رہی ہے, وہ حکومت کو بھی سپورٹ کر رہی ہے. چلے ٹھیک ہے. ناظرین, بہت سارے موضوعات ابھی بھی تشنا رہ گئے ہیں. اسٹوڈیوز میں موجود ہمارے ساتھ جو مہمان تھے اور جو فون پر تھے, انہوں نے اپنے اپنی آراء کا اظہار کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ باتیں ہماری ارباب اختیار و اقتدار تک پہنچ جائیں تو گتھی جو ہے وہ سلجھ سکتی ہے, اور پاکستان جو ہے نا وہ معاشی ترقی کی پٹری پر چڑھ سکتا ہے. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.